إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع اللهم الحقنا بعبادك الصالحين وادخلنا في عبادك المخلصين وفقهنا في الدین وعلمنا الکتاب والحکمہ۔ ایک طالب علم کے لیے اس موقع پر گزارشات پیش کرنا ایک امتحان ہوتا ہے، لیکن وہی بات ہے کہ جو کچھ بزرگوں سے سنا ہے اور ان سے سیکھا ہے وہ آگے پہنچانا اور علماء کی خدمت میں پیش کرنا، تاکہ اس میں کوئی کمی ہے، کوئی کوتاہی ہے، کوئی خلل ہے، کوئی نقص ہے تو اس کی اصلاح ہو جائے۔ بالخصوص میرے ساتھ تشریف فرما ہے فضیلت مآب ڈاکٹر سہیل حسن صاحب، جو میرے شیخ گرامی کے فرزند ارجمند ہیں اور خود حدیث کے بہت بڑے عالم اور فاضل ہیں، ڈاکٹر ہیں، اور انہوں نے یہاں حدیث کا درس دیا ہے۔ ان بیٹیوں کو یہ شرف حاصل ہے کہ انہوں نے ان سے پڑھا ہے، اور اسی طرح میرے برادر مکرم فضیلت الشیخ ڈاکٹر عبدالباسط صاحب، جو خود ماشاءاللہ بہت بڑے عالم، فقیہ اور مفتی اور بہت بڑے مرجع خلائق ہیں اصلاح کے لیے، دعوت و تبلیغ کے لیے، انہوں نے بھی آپ کو حدیث پڑھائی ہے، وہ بھی یہاں موجود ہیں۔ بس یہ ایک روایت بن گئی ہے کہ ایسے موقع پر باہر سے کسی طالب علم یا کسی استاد کو بلا کر درس دلایا جاتا ہے، وگرنہ سچی بات یہ ہے کہ جو آپ نے ان سے سیکھا ہے اس مدرس کے اندر تو وہ دہرایا بھی نہیں جا سکتا، اس لیے کہ علمی حلقوں کی باتیں اور درس کی مجلس کے جو لطائف اور نکات اور جو حقائق اور معارف ہوتے ہیں وہ اس عوامی مجلس کے اندر ذکر نہیں کیے جاتے اور نہ کیے جا سکتے ہیں، کہ بزم میں اہل نظر بھی ہیں، تماشائی بھی ہیں، تو ان کے لیے تو وہ ایسی چیز بن جاتی ہے جو اوپر سے گزر جاتی ہے اور کان سے نیچے نہیں جاتی، اس لیے اس طرح کی باتیں یہاں نہیں کی جا سکتی۔ لیکن چند ایک باتیں اس کتاب کے متعلق، امام رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق اور اس باب اور اس حدیث کے متعلق میں عرض کروں گا، اور کچھ عمومی باتیں جو مجلس کی مناسبت سے ضروری ہیں کہ ان کی طرف توجہ دلائی جائے وہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ یہ کتاب حدیث نبوی کی کتاب ہے، اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن مطہرہ کو جمع کیا گیا ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ جو آپ کے فرامین ہیں، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ رب العزت کی طرف سے وحی کرنا ہے، یہ بھی منزل من اللہ ہے، اور ان کے لیے قرآن مجید کی اصطلاح جو ہے وہ الحکمہ ہے۔ انزل اللہ علیک الکتاب والحکمہ، اللہ نے آپ پر کتاب اتاری یعنی قرآن مجید، اور حکمت اتاری یعنی اس قرآن مجید کا فہم، اس کا عمل اور اس کے مطابق بیان اور اس کی تشریح اور اس کی توضیح، یہ حکمت بھی اللہ رب العزت کی طرف سے منزل من اللہ ہے۔ حکمت کا لفظ
عربی زبان کے اندر جس مفہوم کے لیے استعمال کرتے ہیں اسے عربی میں تعبیر کرتے ہیں الاصابۃ فی القول والعمل، ٹھیک ٹھیک بات کرنا اور ٹھیک ٹھیک کام کرنا اور ٹھیک ٹھیک سوچنا، انسان کی سوچ بھی راست ہو، درست ہو، اور اس سوچ کے بعد پھر بات بھی انسان کی صحیح اور ٹھیک ہو اور عمل بھی انسان کا صحیح ہو۔ دین کے معاملے میں جو اللہ رب العزت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اتارا، اس کی روشنی میں پھر اللہ رب العزت نے آپ کی رہنمائی فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے وہی چیز نکلی جو اس وحی کی روشنی میں تھی اور اس وحی کے مطابق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اس کی تصدیق فرمائی کہ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چاہت اور خواہش سے دین میں بات نہیں کرتے، دین میں جو بات کرتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے وحی شدہ ہے، وحی کردہ ہے۔ تو اللہ رب العزت نے آپ کو بتا دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعبیر پھر اپنے الفاظ میں فرمائی، اور کئی دفعہ الفاظ بھی اللہ کی طرف سے آتے تھے، اور اسی طرح جو عمل کرتے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی اپنی مرضی سے نہیں کرتے تھے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلان کروایا، ان اتبع الا ما یوحیٰ الیہ، میں دین میں صرف وحی کی پیروی کرتا ہوں، میں دین میں ان اتبع الا ما یوحیٰ الیہ، تو عمل بھی وحی کے مطابق ہوتا تھا، قول بھی وحی کے مطابق ہوتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے فہم اور دین کا تفقہ یہ بھی ایسا عطا فرمایا تھا جس کو عصمت حاصل تھی۔ اللہ رب العزت نے حفاظت فرمائی تھی کہ دین کے معاملے میں آپ کی سوچ کے اندر کوئی بھی کسی قسم کا میلان نہیں ہو سکتا تھا حق سے، بلکہ عین حق اور عین ثواب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچ اس کے مطابق ہوتی تھی، اور اسی کے مطابق بات بھی کرتے تھے دین کے اندر، اور اسی کے مطابق عمل بھی کرتے تھے دین کے معاملے میں۔ تو یہ وحی ہے، یہ وحی ہے، اور وحی جو ہے وہ کتاب و سنت کی شکل میں موجود ہے اور محفوظ ہے، اور اللہ رب العزت نے اس امت پر یہ احسان فرمایا ہے کہ وحی کے یہ دونوں منبع اور یہ دونوں مصدر قرآن اور سنت، کتاب اور حکمت، اللہ رب العزت نے ان کی حفاظت فرمائی ہے، اور جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بیان فرمایا ہے اس کو بھی اللہ رب العزت نے اسی طرح محفوظ رکھا ہے جس طرح اللہ رب العزت نے اس کتاب کو محفوظ رکھا ہے جو اللہ کا کلام ہے، اور وہ آسمان سے اتارا گیا ہے، جبریل امین لے کے آئے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اترے اور آپ کی زبان اقدس پہ جاری ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل و دماغ میں اس کو محفوظ کر دیا اور آپ کی زبان پر جاری فرما دیا، سنقرئک فلا تنسیٰ اور تقرؤہ نائما ویقظان۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی۔ اللہ نے فرمایا ہم پڑھائیں گے آپ کو اور آپ بھولیں گے نہیں، اور فرمایا کہ آپ اس کو سوتے اور جاگتے میں پڑھیں گے، اور یہ وحی ایسی وحی ہے قرآن مجید کہ لا یغسلہ الماء ولا تحرقہ النار، نہ پانی اس کو مٹا سکتا ہے اور نہ آگ اس کو جلا سکتی ہے، یہ باقی رہنے والی ہے۔ اور اسی طرح جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر احادیث کی وحی نازل کی گئی، صحابہ کے سینوں میں محفوظ ہو گئی اور ان کی زندگیوں کے اندر محفوظ ہو کے امت کے اندر اسی طرح یہ آگے منتقل ہوتی رہی ہے، اور آج بھی یہ باب اور اس کے اندر ذکر کردہ حدیث جو پڑھی گئی ہے، ان بیٹیوں نے 3 سندوں کے ساتھ یہ اپنا سلسلہ جو ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیا ہے، اور یہ دین اسی طرح ہمارے پاس پہنچا ہے کہ شاگرد نے استاد سے سنا، استاد نے اپنے استاد سے سنا، اور اس نے اپنے استاد سے سنا، اور اس نے اپنے استاد سے سنا۔ اس سند کے اندر میرے شیخ گرامی حضرت مولانا عبدالغفار حسن رحمۃ اللہ علیہ، مجھے بھی ان سے اجازت بھی حاصل ہے، اور میں نے 3 سال ان سے حدیث پڑھی ہے مدینہ یونیورسٹی میں، ہمارے حدیث کے استاد تھے وہ، تو ان کی سند جو ہے ہمارے ڈاکٹر صاحب، ہمارے بھائی، یہ ان کے فرزند ارجمند بھی ہیں، اور ان کو ان سے اجازت بھی ہے اور ان سے پڑھا بھی ہے انہوں نے، میں نے بھی ان سے اجازت لی ہے اور انہوں نے مجھے اجازت دی تھی، اور بڑی محبت اور شفقت فرماتے تھے۔
تو وہ بھی میرے استاد ہیں. اور دوسری سند کے اندر مولانا ابو سعید شرف الدین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تک سند پہنچتی ہے. ہمارے اس دور کے بڑے ماشاءاللہ محدث اور مسند الوقت، ہزاروں لوگوں نے ان سے سند لی ہے. وہ مجھے بتا رہے تھے شاید کہ 7,000 کے قریب میرے سے لوگوں نے اجازت لی ہے. تو بہت اللہ رب العزت نے ان کو قبول عطا فرمایا اور لوگ ان کی طرف رجوع کرتے ہیں اور ان کے واسطے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنا سلسلہ سند جوڑتے ہیں. ان کے اساتذہ میں مولانا ابو سعید شرف الدین دہلوی ہیں اور میرے اساتذہ میں بھی ایک واسطے کے ساتھ مولانا ابو سعید شرف الدین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ آتے ہیں مولانا یوسف زبیدی کے حوالے سے. اور مولانا محمد عبداللہ شجاع آبادی حفظہ اللہ نے بھی بڑی شفقت فرمائی اور کہنے لگے میں آپ کو بھی اجازت دینا چاہتا ہوں. میں نے کہا سارا آنکھوں پر بڑے میرے لیے اعزاز ہے کہ آپ مجھے بھی اپنے مجازین میں شامل فرما دیں. تو وہ بھی میرے ایک واسطے کے ساتھ استاد ہیں. اور مولانا یونس ابن محمد اسحاق دہلوی اور ان سے روایت کرنے والے مولانا عبدالرشید ندوی، اور وہ شاگرد ہیں حافظ احمد اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے. اور مولانا عبدالغفار حسن رحمۃ اللہ علیہ کی سند جو ہے وہ بھی ان تک پہنچتی ہے. اور مولانا یونس تک بھی ایک واسطے سے مولانا زبیدی کی سند پہنچتی ہے، مولانا یوسف زبیدی رحمۃ اللہ علیہ کی سند پہنچتی ہے. تو یہ ہمارا سلسلہ ان اساتذہ کے ساتھ ملتا ہے اور اس سے یہ سلسلہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے. اور قرآن مجید اور احادیث نبویہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ رب العزت کی طرف سے حضرت جبریل امین کی وساطت سے پہنچی ہے. تو یہ دین جو ہے یہ وہی من اللہ ہے. اور دین کے معاملے میں اللہ رب العزت نے یہی حکم دیا ہے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء. دین کے اندر جو منزل من اللہ وہی ہے صرف اسی کی پیروی کی جائے گی. اور اس کے علاوہ دین کے اندر جو چیز داخل کی گئی ہے یا جس کو دین بنا دیا گیا ہے، لوگوں نے بنا دیا ہے یا احبار و رہبان نے بنا دیا ہے، وہ دین نہیں بن سکتا. دین وہی ہے دین ما شرع، جو اللہ رب العزت نے مشروع کیا ہے اور مقرر فرمایا ہے اور اللہ رب العزت نے اسے اتار کر بندوں کے لیے پسند فرمایا ہے. یہی دین ہے اور کوئی چیز نہیں چل سکتی دین کے اندر. تو دین وہی کے اوپر قائم ہے. اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اسی لیے یہ کتاب الجامع اس نام سے اس کتاب کو معنون کیا ہے. یعنی یہ دین کی جامع کتاب ہے. قرآن مجید پہلی ساری آسمانی کتابوں کی جامع کتاب ہے. اس میں اللہ رب العزت نے صحف ابراہیم، صحف موسیٰ، تورات، زبور، انجیل کے اندر اور مختلف انبیاء کو جو صحیفے عطا فرمائے ان کے اندر جو کچھ مفرق طور پر اتارا تھا وہ سارے کا سارا اللہ رب العزت نے اس قرآن کے اندر جمع کر دیا. اور قرآن کے لفظ کے اندر دو معنی ہوتے ہیں، دو مفہوم ہوتے ہیں. ایک تو پڑھا جانے والا قرآن بمعنی مقروء جو پڑھا جاتا ہے، اور دوسرا اس کے اندر قرآن یعنی جمع کرنے کا بھی مفہوم ہوتا ہے کہ یہ جامع بھی ہے اور یہ مقروء بھی ہے. تو یہ آسمانی کتابوں کی جامع کتاب ہے قرآن مجید. اور یہ جو کتاب ہے الجامع الصحیح حدیث کی کتابوں میں اس سے پہلے جو حدیث کی کتابیں لکھی گئی، مصنفات، مسانید اور جوامع اور اسی طرح اجزاء اور علماء کی لکھی ہوئی کتابیں، وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے تھی، ان تک پہنچی. ان کو بھی انہوں نے لیا اور پوری طرح جانچا پرکھا اور اس میں سے جو صحیح تھا اس کو انتخاب کر لیا اور اپنے اساتذہ سے بھی لیا. اور جو دین کے مسائل ہیں وہ عقیدے کے متعلق ہوں، ایمانیات، وہ عبادات کے متعلق ہوں، وہ معاملات کے متعلق ہوں، معاملات مالی، معاشرتی اور قضاء اور عدالت کے معاملات ہوں، حکومت اور ریاست کے معاملات ہوں، وہ جنگ و جہاد کے معاملات ہوں یا وہ صلح اور معاہدے کے معاملات ہوں، وہ اس کائنات کے متعلق جو معلومات دی ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائے تخلیق کے متعلق، انبیاء کے متعلق، ان کی تاریخ کے متعلق، اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے متعلق، یہ جتنی معلومات ہیں اس کتاب کے اندر جمع ہیں. اور پھر قرآن مجید کی تفسیر، قرآن کے فضائل، اور اسی طرح اشراط الساعہ، آنے والے وقت میں جو حالات پیش آنے والے ہیں، جیسے جیسے امور امت کو پیش آئیں گے ان کے متعلق دین کی رہنمائی، اور پھر اصول حدیث کے مسئلے، اصول فقہ کے مسئلے، اور اسی طرح جو لوگوں نے دین کے اندر ہیلے نکالے ہیں دین کی روح کو ختم کر کے
اور الفاظ کے ساتھ کھیلنے کا جو لوگوں نے انداز اختیار کیا، ان کی تردید اور ان کا کلا کما کرنا، یہ ساری چیزیں اس کتاب کے اندر جمع کر دی ہیں. اور آخر میں پھر انہوں نے کتاب و اخبار الاحاد قائم کر کے یہ بتایا ہے کہ یہ 1 سے 2 سے 3 سے 4 سے یا شہرت کے ساتھ یا تواتر کے ساتھ جیسے بھی ہم تک پہنچی ہیں احادیث مبارکہ، اگر صحیح سند کے ساتھ ہم تک پہنچی ہے تو وہ دین کے اندر حجت ہے. یہ جو لوگوں نے قاعدہ بنایا ہوا ہے کہ خبر واحد جو ہے عقیدے میں نہیں لی جائے گی اور یہ صرف دوسرے امور کے اندر لی جائے گی، نہیں، عقیدہ ہو یا عمل ہو، جو دین ہے اس کے اندر خبر واحد حجت ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے ایک بھیجا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر ایک ایک مبلغ اور ایک ایک داعی کو بھیجا، اور اس نے جا کر ان تک پیغام پہنچایا، اور اس کے ساتھ اللہ کی حجت قائم ہوگی ان لوگوں پر. اور ان لوگوں کا یہ بنایا ہوا اصول تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہے. اس لیے اخبار الاحاد کا باب بھی قائم کیا، اس لیے کہ اخبار کے اوپر یہ دین قائم ہے. دین النبی محمد اخبار نعم المطیۃ للفتى الآثار. امام احمد رحمۃ اللہ علیہ پڑھا کرتے تھے. تو یہ دین خبر کے ساتھ پہنچتا ہے، یہ عقل اور سوچ کے ساتھ نہیں آتا، اور یہ انسان کے تخیل اور انسان کے تصور کے ساتھ دین نہیں بنتا. دین خبر کے ساتھ آتا ہے. اللہ نے خبر اتاری، جبریل لے کے آئے، جبریل لے کے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے، اور آپ نے پھر آگے پہنچایا، اور اسی طرح یہ سلسلہ اب تک پہنچا. اور اس سند کے ساتھ ہم اپنا تعلق ان کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں. اور یہ جو سند کا تعلق ہے اور یہ جو نسبت ہے اور یہ جو وابستگی ہے، یہ بہت بڑا اعزاز ہے. یہ ایسے ہی سمجھیں جیسے آپ کے پاس جو کوئی بجلی کی مشین ہوتی ہے اور وہ گرڈ اسٹیشن کے ساتھ اس تار کے ذریعے جڑی ہوئی ہوتی ہے، یا لاسلکی کے ذریعے بھی جڑی ہوئی ہوتی ہے. آج کل ریموٹ کے ذریعے بھی جوڑ دیا جاتا ہے نا، اس کے ذریعے بھی جوڑ دیا جاتا ہے. تو بہرحال یہ جڑاؤ اور یہ تعلق اور یہ وابستگی ضروری ہوتی ہے. اور یہ اگر ختم ہو جائے تو انسان اپنے مرکز سے کٹ جاتا ہے. اس لیے دین کے ساتھ جڑے رہنا چاہیے، اپنے اساتذہ کے ساتھ جڑے رہنا چاہیے، اپنی کتابوں کے ساتھ جڑے رہنا چاہیے، دین کے بزرگوں کے ساتھ جڑے رہنا چاہیے. اس انتساب اور اس تعلق اور اس وابستگی کے اندر تحفظ ہے. اور جب ان سے انسان کٹ کر خود سوچتا ہے، خود دیکھتا ہے، خود چاہتا ہے، تو پھر انسان بہک جاتا ہے، بھٹک جاتا ہے اور راہ راست سے ہٹ جاتا ہے. یہ بہت ضروری چیز ہے. اس نسبت اور اس تعلق کو قائم رکھنا چاہیے اساتذہ کے ساتھ اور ان کتابوں کے ساتھ جو بزرگوں سے ہم تک پہنچی ہیں، اور بالخصوص قرآن و سنت کے ساتھ، کتاب و حکمت کے ساتھ اپنے تعلق کو استوار رکھنا چاہیے، تاکہ انسان دین کے اندر راہ راست کے اوپر رہے، اس کی سوچ بھی صحیح رہے، اس کا عمل بھی صحیح رہے، اور اس کی بات بھی صحیح رہے. اور ان کی زندگی کو بھی سامنے رکھنا چاہیے تاکہ اپنی زندگیوں کو ان کے سانچے میں ڈالا جائے. اور بالخصوص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اور آپ کی صحابیات، ان کی زندگیوں کو اپنے لیے رول ماڈل بنا کر ان کے مطابق اپنی زندگیاں بنانے کی کوشش کرنی چاہیے. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اخبار الاحاد آخر میں ذکر کی، اور اس کے بعد کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ، کتاب و سنت کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو. اسے جب تک مضبوطی سے تھامے رکھو گے، اپنی فکر کو راست رکھو گے اور اس کے ساتھ وابستہ رکھو گے، اپنے قول و عمل کو اس کے ساتھ جوڑے رکھو گے، اور اسی کی روشنی میں بات کرو گے اور اسی کی روشنی میں عمل کرو گے، تو لن تضلوا ما تمسکتم بہ ما. جب تک کتاب و سنت کو تھامے رکھو گے، راہ راست سے بھٹک نہیں سکتے، غلط جا نہیں سکتے. اور اگر اس کو چھوڑ دیا تو پھر شیطان کے اعلی کار بن جاؤ گے، اور شیطان تمہیں لڑکائے پھرے گا، بھٹکائے پھرے گا، جہاں چاہے گا لے جائے گا، اپنے پیچھے لگا لے گا اور تمہیں راہ راست سے ہٹا دے گا. اور اس نے تو یہ اعلان کیا تھا کہ میں تیری راہ راست پر ان کو نہیں آنے دوں گا، لاقعدن لہم صراطک المستقیم. اس لیے راہ راست پہ رہنے کے لیے قرآن و سنت کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ جڑے رہنا چاہیے. اور پھر آخر میں کتاب التوحید قائم کی، اس لیے کہ دین کا نقطہ آغاز بھی توحید ہے. لا الہ الا اللہ سے انسان دین میں داخل ہوتا ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، یہ پڑھ کے انسان دین میں داخل ہوتا ہے. اور یہ دین جو ہے اسی تحقیق الشہادتین کا نام ہے، یعنی اللہ کو الہ مان کر اس کی بندگی کرنا، اور اس کی بندگی کرنے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و اتباع کرنا. اللہ کی بندگی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و اتباع کے بغیر نہیں ہو سکتی. کوئی اپنی مرضی سے اللہ کی بندگی کرنی چاہے تو وہ بندگی اللہ رب العزت کی نہیں ہوگی، وہ انسان کی ہوا اور شیطان کے بنائے ہوئے طریقوں کے اوپر چلنا ہوگا. اللہ کی بندگی تو یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلا جائے. ان کنتم تحبون اللہ، اللہ سے محبت کرتے ہو اور
عبادت کے اندر جو اس کا رکن رکین ہے اور جو اس کی سب سے بنیادی اساس ہے وہ اللہ کی محبت، اس کی تعظیم کے ساتھ، اور پھر اس محبت و تعظیم کے ساتھ اللہ کے لیے تذلل اور خضوع، عاجزی، اور اللہ کے لیے فروتنی، اور اللہ رب العزت کے لیے اپنے آپ کو گرا دینا، اس کے سامنے بچھا دینا، بلکہ اس کے لیے اپنے آپ کو مٹا دینا. یہ ہے عبادت. یہ عبادت کیسے ہوگی؟ فاتبعونی، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلنے سے، ان کے نقش قدم پہ چلنے سے، ان کی قدم قدم پیروی کرنے سے ہوگی. اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ایسی ہی زندگی تھی. ان کے ایک شاگرد کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گزر کے گئے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کے نشان لگے ہوئے ہیں، اور میں کیا دیکھتا ہوں کہ پیچھے امام بخاری چلے آ رہے ہیں، اور میں کیا دیکھتا ہوں کہ جہاں اللہ کے رسول کا قدم ہے اسی قدم کے اوپر بخاری کا قدم آتا ہے. امام بخاری، ان کی زندگی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم کے اوپر تھی. اور ان سے پوچھا گیا کہ کیا زندگی کے اندر جو معاملات اور جو امور پیش آتے ہیں انسانوں کو، مکلفین کو، خواتین و حضرات کو، کیا ان کا حل قرآن و سنت میں موجود ہے؟ تو کہنے لگے انسانی زندگی کے اندر جس چیز کی بھی انسان کو ضرورت پیش آ سکتی ہے، احتیاج ہو سکتا ہے، اس کا حل قرآن و سنت کے اندر موجود ہے. تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ کیا وہ جانا بھی جا سکتا ہے؟ کہنے لگے الحمدللہ جاننے والے بھی موجود ہیں اور جانا بھی جا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے ضروری کیا ہوتا ہے کہ انسان دین کے اندر دین کو سیکھے اور دین کے اندر تفقہ پیدا کرے. دین کو سیکھے، اس لیے کہ دین کا علم سیکھنے سے آتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما العلم بالتعلم، علم سیکھنے سے آتا ہے. اور قرآن مجید کی پہلی وحی علم کے متعلق ہی ہے، اور علم اور تعلیم کے متعلق ہے، قرات کے متعلق اور تعلیم کے متعلق ہے. تو اس لیے اس علم کے اندر انسان کو کبھی بھی یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اب میں نے پوری طرح علم حاصل کر لیا اور میں اب تحصیل علم اور تعلم سے فارغ ہو گیا. حضرات بھی یہ بات ذہن میں رکھیں اور خواتین بیٹیاں بھی یہ بات ذہن میں رکھیں، یہ تعلم کا ایک مرحلہ مکمل ہوا ہے، اور وہ نظامی تعلم ہے، وہ ایسی تعلیم ہے جو ایک حلقے کے اندر رہ کر باقاعدہ آپ نے حاصل کی ہے، اور اس تعلیم کے ساتھ آپ کو علم کی چابیاں دی گئی ہیں، مفاتیح العلم آپ کو دی گئی ہیں. اور اب آپ نے قرآن اور سنت کو بھی پڑھنا ہے، اور اس کو سمجھنے کے لیے سلف کی کتابوں کا بھی مطالعہ کرنا ہے، اور اپنے علم کو بڑھاتے رہنا ہے. کیونکہ اللہ رب العزت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم سکھایا، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. آپ کو اللہ رب العزت نے وہ علم دیا جو آپ نہیں جانتے تھے، اور یہ علم سکھا کے اللہ نے آپ پر اپنا فضل عظیم عرضہ فرما دیا. آپ کو اپنے فضل عظیم سے اللہ رب العزت نے نہال کر دیا، مالا مال کر دیا. تو یہ اللہ کا فضل ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوا. اور ساتھ ہی دعا بھی سکھائی سورہ طٰہٰ کے اندر، ربی زدنی علما، اللہ میرا علم بڑھا. اللہ سے علم کے اضافے کی دعا بھی کرتے رہیں، اور اس کے حصول اور تحصیل کے لیے کوشش بھی کرتے رہیں. یہ ختم نہیں ہونا چاہیے سلسلہ، اور زندگی کے دوسرے معاملات کے اندر مصروف ہو کر اس علم سے منقطع نہیں ہونا چاہیے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو حدیث سنتے تھے وہ یاد کر لیتے تھے، بھولتے نہیں تھے، لکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی تھی، بلکہ لکھنے والے ان کے پاس لا کر اپنے لکھے ہوئے کی تصحیح کرتے تھے، اپنی تصحیح کرتے تھے، جیسا کہ آپ نے سنا ہوگا اپنے اساتذہ کرام سے. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ بتائیں کہ اس حفظ کی تقویت کے لیے اور اس یادداشت کو مضبوط اور زیادہ توانا کرنے کے لیے کہ انسان جو سنے وہ بھولے نہ، اس کے لیے کوئی آپ دوائی استعمال کرتے ہیں، کوئی ٹانک لیتے ہیں؟ مجھے بھی بتا دیں. کہنے لگے کوئی دوائی نہیں ہے اس کے لیے شوق اور لگن ہے، اور مسلسل دیکھتے رہنا اور پڑھتے رہنا ہے. لگن اور شوق ہو اور مسلسل مداومت النظر، علم کے اندر ہی اپنی نظر کو مرکوز رکھنا. اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے شخصیت کے اندر یہ جو علم کی پختگی، یہ توسع آیا تھا. کہتے ہیں کہ میں 1,00,000 صحیح حدیثیں یاد رکھتا ہوں، مجھے یاد ہیں، اور ان صحیح کی پہچان کے لیے 2,00,000 غیر صحیح بھی یاد کی ہوئی ہے. اور یہ جو کتاب لکھی ہے یہ اللہ اکبر 6,00,000 احادیث کے ذخیرے سے منتخب کر کے لکھی ہے، اور 16 سال کی مدت اس کے اوپر صرف کی ہے. تو آخر میں وہ کتاب التوحید عرض کرنا چاہوں گا، خواتین پڑھنے والی بھی ہیں اور سننے والی بھی موجود ہیں. لا الہ الا اللہ پڑھ لینا، اس میں بھی بڑی برکت ہے اور اس میں بھی بڑی قوت ہے.
لیکن اصل چیز یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کا علم ہونا چاہیے، لا الہ الا اللہ کا علم ہونا چاہیے، لا الہ الا اللہ انسان کے دل میں اتر جائے اور انسان کے دل و دماغ میں رچ بس جائے، اور لا الہ الا اللہ انسان کی زندگی کے اندر آ جائے کہ اللہ کے سوا کوئی مطلوب نہیں، اللہ کے سوا کوئی محبوب نہیں، اللہ کے سوا کوئی مقصود نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور انسان اپنے آپ کو اللہ کا فقیر بنا کے اس کے در پہ ڈال دے اور اپنے آپ کو محتاج اور ناتوان، عاجز اور بے بس جان کر اللہ رب العزت کے حوالے کر دے، اللہ پہ سچا بھروسہ کر لے اور اللہ رب العزت کے ساتھ چمٹ جائے، اس کی پناہ میں آ جائے، اس کے حضور میں حاضر ہو کر اپنے آپ کو کہے کہ یا اللہ میں تیرے پاس آ گیا، اب تو مجھے اپنا بنا دے۔ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، جو اللہ کے ساتھ چمٹ گیا، جو اللہ کے ساتھ آ کے لگ گیا اور اس کی پناہ میں آ گیا، اسے صراط مستقیم مل گیا۔ توحید اس چیز کا نام ہے، لا الہ الا اللہ، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، لا الہ الا اللہ کا علم ہونا چاہیے، اس کی شروط کیا ہیں، اس کے تقاضے کیا ہیں، اس کے حقائق کیا ہیں، اس کے تقاضے اور اس کے مطالب کیا ہیں زندگی کے اندر۔ یہ بہت بڑی چیز ہے۔ چنی گویم مسلمانم بلرزم، اقبال نے کہا تھا جب میں کہتا ہوں نا کہ مسلمان ہوں تو پھر جب تصور کرتا ہوں کہ اس کے تقاضے کیا اور اس کے لیے قربانیاں کیا دینی پڑے گی اور کن کن چیزوں سے دستبردار ہونا پڑے گا اور کیا کیا تقاضے ہیں جن کے لیے قربانی دینی پڑے گی اور ان کے اندر اپنے خطرات کو انگیخ کرنا پڑے گا اور ان کے اندر اپنے آپ کو ثابت قدم رکھنا پڑے گا۔ چمی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ رہا، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ حضرت بلال نے لا الہ الا اللہ کہا تھا، حضرت صہیب رومی نے لا الہ الا اللہ کہا تھا، خباب ابن ارت نے لا الہ الا اللہ کہا تھا، سمیہ نے اور حضرت بلال کے والد نے رباح نے لا الہ الا اللہ کہا تھا۔ اس لا الہ الا اللہ کے لیے انہوں نے کیا قربانیاں دی تھی۔ میری بیٹیاں اور میری بہنیں اور خواتین سامنے بیٹھی ہوئی ہیں، میں اس حوالے سے اللہ اکبر، لوگ کہتے ہیں کہ عورت ذات کمزور ہوتی ہے، عورت ذات کمزور ہوتی ہے اور یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ ان کے اوپر سختی کی جائے تو یہ ثابت قدم رہے، لیکن میں حیران ہو جاتا ہوں اللہ کی قسم جب میں اس بات پر غور کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے عظیمت کے لیے، استقلال کے لیے، استقامت کے لیے اور ہمت کے لیے جو مثال بیان فرمائی ہے قرآن مجید کے اندر، بڑے بڑے اولو العزم اور جلیل القدر پیغمبر تو ہیں، ان کا تو تذکرہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہوا ہے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، اور حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ، حضرت ایوب علیہ السلام کا تذکرہ، لیکن اللہ اکبر دو خواتین کا اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ذکر فرمایا ہے، اور ایک خاتون جو فرعون کی بیوی تھی آسیہ بنت مزاحم، ان کا ذکر اللہ رب العزت نے مومنوں کے لیے، قیامت تک آنے والے اہل ایمان کے لیے استقلال و عظیمت، استقلال، عظیمت، ہمت اور جرت اور قربانی، اس کے لیے اللہ نے بطور مثال بیان فرمایا ہے۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فرعون کی بیوی کو اللہ رب العزت نے اہل ایمان کے لیے مثال بیان فرمائی ہے۔ اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین۔ اللہ اکبر، دیکھیے دین کے لیے کتنی بڑی قربانی کا جذبہ ہے، اور کیسی قربانی، راج سنگھاسن کو پاؤں کی ٹھوکر سے ٹھکرا دیا، ملکہ رانی تھی، بادشاہ کی بیوی تھی، تخت کو ٹھکرا دیا، محلوں کو ٹھکرا دیا اور فرعون سے علیحدگی اختیار کر لی، اور اس ظالم نے بھی پھر کسر نہیں چھوڑی، اذیتیں دی، تکلیفیں پہنچائی، اور روایات میں آتا ہے کہ دیوار کے اوپر میخیں ٹھونک کے سولی پہ لٹکا دیا، اور اتنا عذاب برداشت کر کے بھی اس عورت کو دین سے بہکایا نہیں جا سکا۔ اور آج بھی ہندوستان کے اندر ایک بیٹی نے کلمہ پڑھ کے اللہ اکبر کہہ کر جو استقلال کا مظاہرہ کیا ہے، یہ ہمارے لیے مثال ہے۔ ہماری بیٹیاں اور ہماری مائیں اور ہماری بہنیں یہ دین کے اوپر استقامت اختیار کرنے والی اور دین کے لیے قربانیاں دینے والی ہیں۔ آپ مسلمان بیٹیاں ہیں، آپ مسلمان خواتین ہیں، آپ نے بہادروں کو جنم دیا ہے اور آپ نے بہادروں کو دودھ پلایا ہے اور بہادروں کی پرورش کی ہے، آپ کی گود میں بہادر پیدا ہوئے ہیں۔ آپ نے اسی عظیمت، اسی استقلال کا مظاہرہ کرنا ہے اپنی زندگی کے اندر، بزدلی نہیں دکھانی اور ان عورتوں کے پیچھے نہیں لگنا، یہ جو شیطان کے پیچھے لگی ہوئی ہیں اور شیطان کے جال بنی ہوئی ہیں، جنہوں نے شیطان کی تہذیب کو اختیار کر کے اپنے آپ کو دین سے آزاد کر کے ہم کہتی ہیں کہ ہماری مرضی، ہم جو چاہیں گی کریں گی، نہیں، ہم نے اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول النبی، اللہ میرا رب ہے، میں اس کی بندی ہوں، ہم اس کے بندے ہیں، اس کی رضا کے مطابق زندگی گزاریں گے، اسی کو راضی کرنے کو اپنی زندگی کا مشن اور مقصد بنائیں گے،
اور دین اسلام ہمارا دین ہے، اس پہ ہمیں فخر بھی ہے اور اس کو ہم اپنے لیے اعزاز بھی سمجھتے ہیں، اور اس میں ہماری کرامت بھی ہے، ہماری حفاظت بھی ہے، ہمارا تحفظ اور ہماری سلامتی بھی اسی میں ہے، ہماری بقا بھی اسی میں ہے۔ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی ازواج مطہرات اور آپ کی بنات طاہرات، آپ کی صحابیات، یہ ہمارے لیے رول ماڈل ہیں۔ یہ حیا باختہ اور اخلاق سے آری اور انسانیت سے آری، جانوروں کی سطح پر زندگی گزارنے والی، ان کو ہم نے اپنے لیے رول ماڈل بنانا ہے؟ کبھی نہیں۔ اور میں اپنی بیٹیوں سے یہ عرض کروں گا کہ آپ نے صرف یہ بات اپنے ذہن میں راسخ ہی نہیں کرنی، بلکہ آپ اپنے کردار کے ساتھ، اپنے اخلاق کے ساتھ، اپنے رویے کے ساتھ، اپنے سلوک اور اپنے رہن سہن کے ساتھ اس کو نمونہ بنا کے پیش کرنا ہے۔ یقین جانیے اہل علم موجود ہیں مجلس کے اندر، آج کتابوں کی کمی نہیں، آج جلسوں اور کانفرنسوں کی، سیمینارز اور کانفرنسز اور اسی طرح کے اجتماعات کی کمی نہیں، بہت ہوتے ہیں، شاید پہلے کبھی اتنے نہیں ہوا کرتے تھے جتنے آج ہوتے ہیں۔ آج کیلو کال بہت ہے، سننا سنانا بھی بہت ہے، ریکارڈ بھی کیا جاتا ہے، ویڈیو بھی بنائی جاتی ہیں، اور ایک ٹچ کی ضرورت ہے اور آپ کے سامنے سارا کچھ آ جاتا ہے۔ لیکن جس چیز کی کمی ہے وہ نمونہ ہے، وہ القدوۃ الحسنہ، وہ قدوہ حسنہ ہے۔ لوگ ڈھونڈتے ہیں کہ کوئی ملے جس کے پیچھے چلیں، جس کو ماڈل بنائیں، نظر نہیں آتے۔ چلو موجود ہیں لیکن قلیل، تھوڑے، اور تلاش کرنے پڑتے ہیں، جستجو کے ساتھ چیز ملتی ہے، ایسے راہ چلتے ہوئے قسمت سے مل جاتی ہے، لیکن جو اندہ یا بندہ جو تلاش کرتا ہے وہ حاصل کر پاتا ہے۔ تو اہل علم کے ساتھ جڑنا چاہیے، اہل اللہ کے ساتھ جڑنا چاہیے، ان سے تعلق استوار کرنا چاہیے، ان سے وابستہ رہنا چاہیے، اور لوگوں کے لیے نمونہ بننے کی کوشش کرنی چاہیے دین کے اندر۔ خیر بات دور نکل گئی، میں بات کر رہا تھا توحید کی، اور بات کر رہا تھا توحید کے علم کی، تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے اوپر یہ باب قائم کیا ہے، کتاب التوحید، اور کتاب التوحید کے آخر میں پھر لے کے آئے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ باب قول اللہ تعالی وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ اللہ اکبر۔ امام بخاری تک میری بھی سند، جیسے میں نے ذکر کیا، یہی سندیں جو آپ کے سامنے ہیں، میرا سلسلہ بھی انہی کے ساتھ ملتا ہے، اور میرے جو دادا استاذ ہیں حضرت حافظ محمد صاحب گودلوی رحمۃ اللہ علیہ، جو اس ہمارے پاکستان میں بہت بڑے محدث تھے، بہت بڑے عالم اور فقیہ تھے، ان تک میرا سلسلہ سند پہنچتا ہے حافظ عبداللہ بڈی مالوی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا ثناء اللہ ہوشیار پوری رحمۃ اللہ علیہ کی وساطت سے، اور انہوں نے حافظ عبد المنان صاحب وزیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھا ہے، اور انہوں نے حضرت سید وزیر حسین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھا ہے، اور آگے ان کی سندیں وہی ہیں جو یہاں ذکر کی گئی ہیں۔ تو بسند المتصل منا الی الامام الہمام سید الفقہاء اور فقہاء محدث امیر المومنین فی الحدیث سلطان المحدثین ابی عبداللہ محمد ابن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ، اقول قال باب قول اللہ تعالی وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ وقال مجاہد القسطاس والعدل بالرومیہ ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل واما القاسط فهو الجائر۔ قال حدثنا احمد بن اشقاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن ابي زرعة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان الى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ باب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب التوحید کے آخر میں ذکر کیا ہے، اور کتاب التوحید کے اندر اللہ رب العزت کی توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید الاسماء والصفات، اور جو اس کے تقاضے ہیں توحید الحاکمیت، وہ توحید الوہیت کا تقاضا ہے توحید الحاکمیت۔ لوگ کہتے ہیں کہ تم توحید حاکمیت کی بات نہیں کرتے۔ توحید حاکمیت اللہ رب العزت کی ربوبیت کا بھی تقاضا ہے، الا لہ الخلق والامر، جو خالق ہے اس مخلوق کو حکم دینے کا حق بھی اسی کا ہے، اور اس کے لیے حکم بھی اسی کا ہے، الحکم الا للہ الا لہ الحکم والیہ ترجعون۔ توحید ربوبیت کا تقاضا بھی حاکمیت ہے، اور توحید الوہیت کا تقاضا بھی حاکمیت ہے، توحید حاکمیت ہے۔ لوگ کہتے ہیں تم توحید حاکمیت کی بات نہیں کرتے، یہ جہالت کی وجہ سے ایسی بات کہتے ہیں، انہوں نے اس بات کو سمجھا نہیں، جانا نہیں، اور اکثر یہی ہے۔ یہ جو دانشور ہیں، یہ جو معذرت کے ساتھ میں نہیں اس کو پسند کرتا کہ سکالر کہا جائے، علماء کو علماء ہی کہنا چاہیے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ یہ عالم ہونا
اور علماء کی جماعت میں ہونا، العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ لفظ اور یہ اعزاز، یہ سکالر، یہ دانشور اور پتہ نہیں مفکر اور کیا کچھ، یہ سب فضول چیزیں ہیں، ان سے اجتناب کرنا چاہیے طلبۃ العلم کو، اور علماء کے حلقے میں ان چیزوں کی پذیرائی نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں علماء کے خادموں میں شامل فرما لے، یہی ہمارے لیے بہت بڑا اعزاز ہے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، تو علماء، دین کے علماء، اور یہ جو سکالر اور یہ دانشور اور یہ مفکر اور یہ پتہ نہیں کیا کچھ، یہ لوگ جو باتیں کرتے ہیں نا، حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے پڑھا ہی نہیں، انہوں نے پڑھا ہی نہیں، نہ توحید الاسماء و صفات پڑھی اور نہ توحید الوہیت پڑھی، اور نہ قرآن کی روشنی میں جو توحید ربوبیت اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ہے یہی پڑھی انہوں نے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ توحید، کتاب التوحید کے اندر یہ سارے ابواب کھول دیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ حدیث بیان فرمائی ہے جس میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آپ جا رہے ہو اہل کتاب کی طرف، یمن کی طرف، وہاں یہودی بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، تو آپ نے سب سے پہلے ان کو کس چیز کی دعوت دینی ہے؟ الی ان یوحد اللہ فدعوہم الی ان یوحد اللہ، وہ اللہ کی توحید کی طرف آئے، اللہ کی توحید مانیں۔ تو دین کی ابتدا بھی توحید ہے اور اس کی انتہا بھی توحید ہے، اور یہ توحید اللہ اکبر، جو اس پہ مر گیا جانتا ہے، اس کو پورا یقین ہے اس کا، اس کے اوپر، وہ بھی جنت میں، اور جس کو اللہ رب العزت نے یہ سعادت نصیب فرما دی کہ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہوئے اس کی جان نکل گئی، تو اس کا تو قدم انشاءاللہ العزیز جنت میں پڑے گا اللہ رب العزت کے حکم سے۔ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، لیکن یہ جو قول ہوتا ہے یہ دل کے یقین کے ساتھ ہونا چاہیے، اور زبان سے انسان جب ادا کرے تو پھر عمل اس کی تصدیق کرے، عمل لا الہ الا اللہ کے خلاف نہ ہو، زبان سے لا الہ الا اللہ کہتا ہے اور بظاہر ان سے انسان بچے، اس کا عمل اس لا الہ الا اللہ کی تصدیق کرے تو پھر توحید ہوتی ہے، اور اگر منہ سے لا الہ الا اللہ کہے، ضربے بھی لگائے اور وہ اس لا الہ الا اللہ کے ساتھ اچھل کود بھی کرے اور اس کے ساتھ سر بھی دھنے، لیکن اس کا عمل جو ہے وہ اس کی تکذیب کر رہا ہو، تو یہ لا الہ الا اللہ جھوٹا ہے، یہ جھوٹا ہے لا الہ الا اللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس منافقین نے آ کر کہا نشہد انک لرسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا واللہ یشہد انک لرسول، اللہ تعالیٰ گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، لیکن اللہ یہ بھی گواہی دیتے ہیں کہ یہ آپ کے پاس آ کے گواہی دینے والے جھوٹے ہیں، کیونکہ ان کی زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں نہیں، آپ کی اطاعت میں نہیں، یا آپ کی بات نہیں مانتے، آپ کی اتباع نہیں کرتے، دل سے آپ کو قبول نہیں کرتے، اس لیے یہ جھوٹے ہیں۔ تو لا الہ الا اللہ سچا ہونا چاہیے، صادقا من قلبہ، اور یقین کے ساتھ ہونا چاہیے، اخلاص کے ساتھ ہونا چاہیے، علم کے ساتھ ہونا چاہیے، اور اس کلمے کی محبت کے ساتھ ہونا چاہیے کہ اس کے لیے انسان سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو۔ اور پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو وزن کا باب قائم کیا، اس لیے کہ ایک مکلف انسان کی زندگی میں جس نے ایک عقل والی، شعور والی زندگی گزاری ہے، اس کا آخری مرحلہ یہی ہے کہ اس کی زندگی کے سارے اعمال کا وزن کیا جائے گا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، اس کے اعمال تولے جائیں گے۔ تو اس باب کو آخر میں لے کے آئے ہیں، اور علماء نے بتایا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس کے اندر ایک یہ بھی لطیف اشارہ کر رہے ہیں کہ لوگوں، میں نے یہ جو کتاب تمہارے سامنے رکھی ہے نا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے 16 سال صرف کر کے اس کتاب کو لکھا ہے، 6 لاکھ روایات، آثار اور احادیث سے منتخب کر کے، وَجَعَلْتُ حُجَّةً بَيْنِي وَبَيْنَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور میں نے اس کو اپنے اور اللہ کے درمیان پیش کرنے کے لیے حجت، برہان اور دلیل بنایا ہے، یہ کتاب لے کے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گا۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے اندر یہ بھی اشارہ کر دیا کہ یہ لوگوں کے لیے بھی میزان ہے، یہ لوگوں کے لیے بھی میزان ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ الجامع الصحیح المسند المختصر من حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ، یہ جامع کتاب ہے، باسند ہے۔ پوری حدیث کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اسانید ذکر کی ہیں، جو معلقات ہیں ان کی بھی دوسری جگہ اسانید موجود ہیں، اور یہ مختصر ہے، یعنی ساری حدیثیں اس میں جمع نہیں کی، اس میں انہوں نے مشہور حدیثیں جمع کی ہیں، اور وہ جامع حدیثیں جمع کی ہیں جو دوسری حدیثوں کے لیے بنیاد بنتی ہیں، جو اس کے لیے اساس بنتی ہیں۔ اور مختصر کتاب ہے یہ، من حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، و سنن ہی، آپ کی سنتیں، و ایام ہی، اور آپ کی زندگی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اس کتاب کے اندر آپ کو اس کا نقشہ مل جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کیا تھے، آپ کا طریقہ کیا تھا، آپ کی نماز کیسے تھی، آپ کا روزہ کیسے تھا،
آپ کا گھر میں رہن سہن کیسے تھا، آپ کا جہاد کیا تھا، لوگوں کے ساتھ آپ کا اخلاق کیا تھا، آپ کے آداب کیا تھے، یہ ساری چیزیں آپ کو اس کے اندر مل جائیں گی۔ اور ایک عجیب بات ہے، اللہ اکبر، کہ قرآن مجید یہ اللہ رب العزت کی نازل کردہ کتاب ہدایت ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی قرآن کے اتباع میں تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق اور آپ کا رویہ اور آپ کا سلوک کیا تھا؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریک زندگی تھی اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سب سے زیادہ جانتی تھی، اس لیے کہ میاں بیوی تو آپس میں ایک دوسرے کے بہت قریب ہوتے ہیں، جتنا ان کا آپس میں قرب ہوتا ہے اتنا کسی اور کا ہو ہی نہیں سکتا، تو وہ کہتی ہیں کان خلق القرآن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی قرآن کے مطابق تھی، یہ تھا آپ کا اخلاق، رویہ اور سلوک۔ تو قرآن مجید بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس کتاب کے اندر ہے۔ قرآن میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا تذکرہ موجود ہے، اور یہ کتاب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا پورا خاکہ اس کے اندر موجود ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے کیا بنایا ہے؟ انزل اللہ الکتاب والمیزان، اللہ رب العزت نے کتاب بھی اتاری ہے، میزان بھی اتارا ہے۔ اور میزان کیا ہے؟ اہل علم بیٹھے ہوئے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں سچی بات ہے کہ میزان جو ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرق بین الناس یا فرق بین الناس، حق اور باطل، صحیح اور غلط، سچ اور جھوٹ، درست اور نادرست، اس کی میزان، اس کا معیار، اس کا سٹینڈرڈ کیا ہے دین کے اندر؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو اس کے مطابق ہے وہ ٹھیک ہے، اور جو اس سے میل اور لگا نہیں کھاتا وہ مردود ہے۔ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم میزان ہے، اور اس کتاب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا خاکہ ہے، تو یہ کتاب بھی میزان ہے۔ اس پر تولو اپنے عمل کو، اپنے عقیدے کو، اپنے معاملات کو، جو اس کے مطابق ہے ٹھیک ہے قرآن اور حدیث کے، اور جو اس کے مطابق نہیں ہے وہ دین میں نہیں چلے گا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی طرف اشارہ کیا، اور پھر فرماتے ہیں باب قول اللہ تعالی ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ، اللہ رب العزت عدل کا ترازو قائم کریں گے قیامت والے دن۔ یہاں جو فنی اور علمی اور درسی قسم کی باتیں ہوتی ہیں، میں ان سے پہلو تہی کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں کہ یہاں وقت بھی تھوڑا ہے، اور بیٹیوں نے تو سنا ہے، پڑھا ہے، اور جو دوسرے حضرات موجود ہیں ان کے لیے اس میں دلچسپی نہیں ہے، اس لیے میں ان کو چھوڑ دیتا ہوں۔ ہاں اتنی بات میں ضرور کروں گا کہ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہم عدل کا ترازو قائم کریں گے، اور موازین جو اس کی جمع کہی بڑا عظیم ترازو ہے، یہ جمع تعظیم اور تفخیم کے لیے ہے۔ کیسا عظیم ہے؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے موقوفاً روایت ہے لیکن حکماً مرفوع ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جب میزان پیدا کیا تو وہ اتنا بڑا میزان ہے، اتنا بڑا ترازو ہے کہ یہ زمین و آسمان اس کے ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں تو وہ اس سے بھی بڑا۔ جب یہ پیدا کیا گیا تو فرشتوں نے پوچھا یا اللہ اس میں کیا تولا جائے گا؟ فرمایا میں اپنے بندوں کے اعمال تولوں گا۔ یا اللہ تیرے بندے ایسے ہوں گے جن کے اتنے اعمال ہوں گے جو اتنے بڑے ترازو میں تولے جائیں گے۔ اللہ اکبر، سبحانک ما عبدناک حق عبادتک۔ ہر وقت اللہ کی عبادت کے اندر مشغول رہنے والے فرشتے اپنے عجز و قصور کا اعتراف کرتے ہوئے کہیں گے سبحانک، اے اللہ تو پاک، اے اللہ تو پاک، تیری عبادت کا حق ادا کیا جا سکے ہم نہیں کر سکتے، ہم اعتراف کرتے ہیں اپنے تقصیر کا۔ ما عبدناک حق عبادتک، وہ تیرے بندے جو تیری عبادت کریں گے ان کے اعمال اس ترازو کے اندر تولے جائیں گے۔ اور نضع الموازین القسط، یہ ترازو عدل کا ترازو ہوگا، عدل کیا جائے گا۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، کسی کی حق تلفی نہیں ہوگی، کسی پر زیادتی نہیں کی جائے گی۔ حدیث میں آتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن ایک آدمی سے کہا جائے گا حضور وزنک، آؤ تیرا وزن ہونے والا ہے، آؤ ترازو کے سامنے کھڑے ہو جائے، تیرے سامنے تولا جائے گا۔ تو وہ دیکھے گا کہ ساری اس کی سامنے جو 99 سجلن، 99 دفتر تومار ہیں، انبار ہیں رجسٹروں کے، اور یہ سارے گناہوں سے بھرے ہوئے ہیں، اور نیکیوں والی طرف کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ تو وہ کہے گا مجھے تو نظر آ رہا ہے کہ یہ سارے میری زندگی کے سیاہیاں اور سیاہکاریاں، یہ گناہ اور معاصی اور آثام ہیں جن سے میری ساری زندگی بھری ہوئی ہے، میرے وزن کرنے کی کیا ضرورت ہے، مجھے اپنا انجام نظر آ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن اللہ رب العزت فرمائیں گے آج ظلم کا دن نہیں، آج انصاف کا دن ہے، تیرے اوپر زیادتی نہیں ہوگی، تیری حق تلفی نہیں ہوگی، اپنا وزن دیکھ، تیرے اعمال کا وزن ہونے والا ہے۔ تو اس کے فرشتوں کو کہا جائے گا کہ دیکھو اس کی نیکیوں والے
पहलू के अंदर और नेकियों वाली जानिब कोई चीज मिलती है तो वो कहेंगे कि ये एक पुर्जा मिला है जिसके अंदर तिरमिज़ी की रिवायत में अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, ये शहादत। और एक रिवायत में है कि ला इलाहा इल्लल्लाह लिखा हुआ है, ये तौहीद का कलमा लिखा हुआ है, ये शहादतैन की तहकीक, शहादतैन का कलमा लिखा हुआ है, ये मिलता है इसकी जिंदगी के अंदर। नेकी के जो पहलू है, जो नेकियों वाली जानिब है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाएंगे कि लाओ ये बिताका, ये टुकड़ा, ये पुर्जा कागज का, इसको रखो तराजू में। तो वो कहेगा मा हाज़िहिल बिताका तो मा हाज़िही सिजिल्लात, इन तुम्हारों और इन अंबारों के सामने मेरे इस पुर्जे की क्या हैसियत है। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाएंगे आज ज्यादती नहीं होगी, हक तलफी नहीं होगी, अपना वजन देख। तो हदीस में आता है, तिरमिज़ी की हदीस है और सही हदीस है कि तूज़ाउल बिताक़तु फी किफ़्फ़तिन, एक पलड़े में पुर्जा रखा जाएगा, व तूज़ाउ सिजिल्लातु फी किफ़्फ़तिन, और ये अंबार और ये तुमार एक पलड़े में रख दिए जाएंगे। अल्लाहु अकबर। फताशतिल सिजिल्लातु व सकुलतिल बिताका, ये पुर्जा भारी हो जाएगा और ये तुमार उठ के ऊपर लग जाएंगे। अल्लाहु अकबर। किसी की हक तलफी नहीं होगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा ला तुज़लमु नफ्सुन शैया, किसी पर ज्यादती नहीं होगी। अल्लाह अकबर। और इसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसाफ की बात की है, पूरा पूरा अदल होगा, किसी की हक तलफी नहीं होगी। इस वक्त के लिए तैयारी करनी चाहिए, इसलिए जिंदगी के अंदर किसी पर जुल्म नहीं करना चाहिए, किसी पर ज्यादती नहीं करनी चाहिए। अपने खानदान के अंदर, अपने रिश्तेदारों के अंदर, अपने पड़ोसियों के अंदर, अपने साथ रहने वालों, मिलने जुलने वालों, जिनका भी इंसान के साथ ताल्लुक हो, उनके साथ ज्यादती नहीं करनी चाहिए, हक तलफी नहीं करनी चाहिए। ये जुल्म जो है, इत्तक़ुज़ ज़ुल्म फ़इन्न ज़ुल्म ज़ुलुमातुन यौमल क़ियामा, इस जुल्म से बचो, ये इंसान के लिए तारीकियों और अंधेरों का बायस हो जाएगा, और अंधेरे और तारीकियां इंसान को जहन्नम की तरफ ले जाएंगे। उस दिन इंसान अपने ईमान के नूर में जन्नत की तरफ जाएगा, और ईमान का नूर अगर ना हुआ, और ये जुल्म और ये ज्यादतियां और ये हक तलफियां, ये अगर इंसान ने अपनी जिंदगी के अंदर जमा की हुई, तो ये तारीकियां इंसान को जहन्नम की तरफ ले जाएंगी। इसलिए जुल्म से बचना चाहिए। वनाज़ुल मवाज़ीन अल क़िस्त लियौमिल, और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का एक बड़ा कमाल ये है कि ये हदीसें भी जामे लेके आते हैं और कुरान की आयत भी मुंतखब करते हैं तो बड़ी जामे, और किसी सहाबी का या ताबी का कौल भी जिक्र करते हैं तो वो भी बड़ा अहमियत का हामिल और जो इंसान के लिए रहनुमा होता है। और ये आयत भी कुरान मजीद की जामे तरीन आयत लेके आए। वनाज़ुल मवाज़ीन अल क़िस्त लियौमिल क़ियामा, वनाज़ुल मवाज़ीन अल क़िस्त लियौमिल क़ियामति फ़ला तुज़लमु नफ़्सुन शैय्अन व इन कान मिस्क़ाल हब्बतिन मिन खर्दलिन अतैना बिहा व कफ़ा बिना हासिबीन, ये आयत है सूरतुल अंबिया की। तो इसके बाद इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने कहा वक़ाल मुजाहिद अल क़िस्तास वल अदलु बिर्रूमिय्या, मुजाहिद इब्न जबर ये बहुत बड़े आलिम हैं तफसीर के और अब्दुल्लाह इब्न अब्बास के शागिर्द हैं, उनसे इन्होंने कुरान पढ़ा और उनके सामने पेश किया और कई बार पेश किया और एक एक आयत से उनसे रहनुमाई लेते रहे। वो कहते हैं कि किस्तास का लफ्ज़ जो कुरान मजीद में आया है, मीज़ान और किस्तास ये दोनों मुतरादिफ हैं। वनाज़ुल मवाज़ीन और वज़िनु बिल क़िस्तासिल मुस्तक़ीम, अल्लाह ने क़िस्तासिल मुस्तक़ीम का जिक्र फरमा के फरमाया सीधे तराजू के साथ तोला करो, और राग सीन की जगह पर आखिर में रा भी है, किस्तार भी कहा जाता है, कुस्तार किस्तार दोनों तरह कहा जाता है। तो कुछ कुरान के अंदर किस्तास का लफ्ज़ आया है और किस्तास किस और आखिर में फिर अलिफ और सीन, ये जो हरूफ ज़वाइद हैं ये किस्त के लफ्ज़ के अंदर अलिफ और इसका भी असल है। और जितनी यूरोप के अंदर बोली जाने वाली जुबानें हैं, डच है, फ्रेंच है, इंग्लिश है, जर्मन है, और अब अमेरिका और कनाडा के अंदर जो इंग्लिश बोली जाती है, इन सब की असल माँ जो है वो लातीनी है। और वो कहते हैं कि लातीनी जुबान, यूरोपी जुबान के अंदर किस्तास का लफ्ज़ जो है ये अदल के माना में इस्तेमाल होता है, इंसाफ के माना में इस्तेमाल होता है। और अंग्रेजी का ये लफ्ज़ जस्टिस, जस्टिफाई करना, हमारे अंग्रेजी जुबान में भी इस्तेमाल होता है। और आजकल जो है वो हमारे जस्टिस, हाई कोर्ट का जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस, चीफ जस्टिस, तो आदिल। लेकिन अफसोस ये है कि ये अदल करने वाले लोग अदल के लिए तरसते हैं, उनको मिलता भी नहीं और रुल जाते हैं सारी उम्र और उनको अदल नसीब नहीं होता, इसलिए कि अदल अगर मिलेगा तो वो इस दीन से मिलेगा और दीन के उलमा से मिलेगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दीन उतारा है, लक़द अरसलना रुसुलना बिल बय्यिनात व अंज़लना माअहुमुल किताब वल मीज़ान लियक़ूमन नासु बिल क़िस्त। अल्लाह ने किताब और मीज़ान उतारे हैं ताकि लोग अदल के साथ कायम हो। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदल किया था, फरमाया लौ अन्ना फातिमा बिन्त मुहम्मदिन सरक़त लक़तअतु यदहा,
اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کر لے، تصور تو نہیں کیا جا سکتا کہ خاتون جنت یہ کر سکے، لیکن دنیا کو بتایا کہ اگر میری بیٹی بھی چوری کر لے تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دوں۔ اور یہاں فلاں کے لیے استثناء ہے، فلاں کے لیے استثناء ہے، فلاں کے لیے استثناء ہے، اور بے گناہ لٹکا دیے جاتے ہیں اور مجرم دندناتے پھرتے ہیں اور ساری عمر لوگوں کو للکارتے پھرتے ہیں کہ دیکھو میں پھر رہا ہوں۔ عدل جو ہے وہ دین کے ساتھ قائم ہوتا ہے۔ تو بہرحال امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا القسطاس والعدل بالرومیہ ویقال القسط مصدر المقسط۔ المقسط جو قرآن میں آیا ہے ان اللہ یحب المقسطین اور المقسطون علی منابر من نور حدیث میں آیا ہے، یہ مقسط جو ہے اس کا مصدر قسط ہے، اور قسط حذف زوائد کے ساتھ وہ عدل کے معنی میں ہوتا ہے۔ القسط مصدر المقسط۔ عدل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ عدل کا معنی ہوتا ہے جو جس کا حق بنتا ہے وہ پورا پورا دینا۔ ایک انصاف ہوتا ہے، انصاف کا معنی ہوتا ہے آدھا آدھا کر دینا، لیکن عدل کا معنی ہے جو جس کا حق ہے وہ اس کو دیا جائے، نہ زیادہ نہ تھوڑا۔ العدل القسط مصدر المقسط وهو العادل، اور مقسط عدل کرنے والا ہوتا ہے۔ اور اللہ اکبر، اللہ رب العزت کی یہ صفت ہے کہ شہید اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط، اللہ بھی عدل کرنے والا ہے۔ اور اہل ایمان کو بھی اللہ رب العزت نے یہی حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، اللہ کے لیے عدل کے ساتھ کھڑے ہونے والے بن جاؤ، اپنوں کے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی، دشمنوں کے ساتھ بھی انصاف کرو اور اپنوں کے ساتھ بھی انصاف کرو۔ سورۃ النساء میں اور سورۃ المائدہ کے اندر اللہ رب العزت نے یہ دونوں چیزیں ذکر فرمائی۔ اور حقیقت یہ ہے کہ قسط و عدل کا نظام جو ہے وہ صرف دین نے دیا ہے، اور دین کے چلنے والے، دین پہ چلنے والے اور دین کا علم رکھنے والے یہی عدل اور انصاف قائم کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ اللہ کے نبی کے وارث ہیں، اور اللہ کا نبی اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے، اور اللہ کے نبی کے وارث جو ہیں وہ نبی کی مسند کے بھی وارث ہیں، اور نبی کے ممبر کے بھی وارث ہیں، نبی کے مصلی کے بھی وارث ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسند قضاء کے بھی وارث ہیں۔ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، یہ علماء ہی کر سکتے ہیں۔ اللہ وہ دن لے کے آئے جب کرسی عدالت پہ اہل علم بیٹھے، دین کا علم رکھنے والے اور دین کے علم کی روشنی میں فیصلے کرنے والے، پھر ہی دنیا کو عدل اور انصاف کا اس کی راحت ملے گی، اس کا تحفظ ملے گا، اور اس کا امن اور اس کا چین نصیب ہوگا۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں اس حوالے سے یہ ذکر کر دیا۔ وَأَمَّا الْقَاسِطُ، اور قسط کا لفظ کاف کے زبر اور کاف کی زیر سے معنی میں فرق پڑ جاتا ہے، اس لیے قرآن پڑھنے پڑھانے کے لیے بہت محتاط ہونا چاہیے۔ زبر زیر سے معنی کہیں کا کہیں نکل جاتا ہے، اسی طرح حرکت اور سکون سے بھی معنی بدل جاتا ہے۔ تو قسط کاف کے زبر کے ساتھ ہو تو اس کا معنی ظلم ہے، اور کاف کی زیر کے ساتھ قسط ہو تو اس کا معنی عدل ہے۔ وَأَمَّا الْقَاسِطُ فَهُوَ الْجَائِرُ، تو قسط ظلم کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، یہ بھی قرآن میں استعمال ہوا ہے۔ وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، اور پھر آخر میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سند ذکر کی۔ حدثنا احمد بن اشکاب قال حدثنا محمد بن فضیل عن عمارة بن القعقاع عن ابی زرعة عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان الی الرحمن، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سند کے رجال ہیں ان کے متعلق گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں اور وقت بھی نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق میں ضرور اتنا کہوں گا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے، اور وہ کہتے ہیں نشأت یتیما، میں یتیمی کی حالت میں پیدا ہوا، اور بنت غزوان کا میں نوکر تھا۔ عرب کی ایک مشہور رئیسہ تھی، کہتے ہیں کہ میں ان کا نوکر تھا، وہ جب سوار ہوتے تو میں ان کی نکیل پکڑ کے آگے آگے اونٹوں کے سامنے گاتا ہوا چلتا، اور جب وہ لیٹ جاتے تو میں ان کے لیے ایندھن لے کے آتا اور ان کی رکھوالی کرتا، ان کی چوکیداری کرتا، اور ان کا بچا ہوا میں کھا لیتا۔ صرف یہی میرا گزران تھا کیونکہ میں یتیم تھا۔ اور پھر اللہ رب العزت نے میری قسمت بنائی اور مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آیا، اور میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ کر دین سیکھا، حدیث پڑھی، تو پھر جعل الدین قواما وجعل ابا ہریرہ اماما، اللہ نے دین کو ایسا بنا دیا کہ عظمتیں اللہ رب العزت نے ابو ہریرہ کو نصیب فرما دی، اور اللہ نے دین کے ذریعے مجھے عزت بخشی، قوام بنا دیا، مجھے کھڑا کرنے والا، رفت دینے والا بنا دیا، اور دین کا اللہ رب العزت نے مجھے امام بنا دیا۔ اور پھر مدینے کے گورنر بھی بنے، مدینے کے گورنر بھی بنے، اور گورنری کی حالت میں بھی کوئی پروٹوکول کی بات نہیں تھی۔ ان کی زندگی میں لکھا ہوا ہے کہ ایک دن کوئی بوڑھا آدمی ایندھن اکٹھا کر کے لایا، اور وہ تھک ہار کے مدینے کے باہر بیٹھ گیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ادھر سے گزر ہوا،
اور دیکھا کہ یہ بوڑھا اپنا گٹھا ایندھن کا رکھ کے بیٹھا ہوا ہے تھکا ہوا، تو کہنے لگے بڑے میاں کیا تھک گئے؟ کہنے لگا میں تھک گیا۔ کہتے آؤ تیرا گٹھا میں اٹھا لیتا ہوں اور مارکیٹ میں لے جاتا ہوں، اور گٹھا اس کا اٹھا لیا اور وہ ساتھ بوڑھا چلتا آ رہا ہے، اور مدینے میں داخل ہو کے کیا کہتے ہیں؟ افتحوا لامیرکم، لوگوں گورنر کے لیے راستہ بنا دو، ایک بوڑھے کا گٹھا سر پہ اٹھایا ہوا ہے۔ یہ ہے کردار جو اسلام نے پیش کیا ہے۔ اور یہاں میں اپنی بیٹیوں سے یہ بھی کہوں گا کہ اہل علم کو ٹھیک ہے امتیازی لباس ان کا ہونا چاہیے اور رہن سہن اچھا ہونا چاہیے، لیکن اسی چیز میں لگے رہنا کہ میں نے کپڑے یہ پہننے ہیں، میں نے سوٹ یہ پہننا ہے، اور میں نے میچنگ یہ کرنی ہے، اور میں نے فلاں یہ کرنا ہے، یہ اہل علم کا کام نہیں۔ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ هُوَ خَيْرٌ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ خَيْرٌ، اصل لباس تقوی کا لباس ہے، اصل لباس جو ہے وہ پرہیزگاری کا لباس ہے، اصل لباس جو ہے وہ دینداری کا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا لباس ہے۔ اس کے اوپر انسان کو زیادہ توجہ دینی چاہیے۔ تو خیر بات یہ ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، 5000 سے زیادہ ان کی حدیثیں ہیں جو انہوں نے روایت کی ہے، اور ان کی والدہ ماجدہ مسلمان نہیں تھی لیکن ہجرت کر کے مدینے آ گئی تھی، اور ابو ہریرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتے، اور اماں اللہ اکبر وہ دین سے ابھی تک بے بہرا تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ میری اماں کے لیے دعا کر دیں کہ اللہ میری اماں کو ایمان نصیب کر دیں۔ ماں باپ اگرچہ دین سے دور ہی ہوں لیکن پھر بھی ان کے ساتھ احسان کرنا چاہیے، صاحبہما فی الدنیا معروفا، مشرک بھی ہوں پھر بھی ان کا احترام کرنا چاہیے۔ ہمارے ایک بزرگ تھے اللہ اکبر، ان کے والد وہ ایک اس طرح کا کام کرتے تھے جو ہماری مدرسے میں پسند نہیں کیا جاتا، لیکن وہ باپ تھے ان کے، اس لیے ان کے لیے وہ حقہ گرم کر دیا کرتے، حقہ تازہ کر کے ان کو پیش کر دیا کرتے، اور کہتے بھی تھے۔ اور ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہ طریقہ تھا۔ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد ہمارے دادا جان، ہم نے ان کو دیکھا تو ان کا بھی یہ شوق تھا، وہ حقہ کشی کرتے تھے۔ تو وہ ایک دن والد صاحب کو کہنے لگے، والد صاحب نے ان کو کہا لیکن وہ اس میں لگے رہے، لیکن ایک دن انہوں نے کہا کہ بیٹا مجھے کوئی وظیفہ بتاؤ کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھے زیارت ہو جائے۔ تو والد صاحب نے ان کو بتایا، لیکن ساتھ ہی بڑا انہوں نے کہا کہ مناسب موقع ہے، کہنے لگے ابا جان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بو سے نفرت تھی، اور جو بندہ حقہ پیتا اس کے منہ سے بو آتی ہے تو پھر آپ کی خواب میں اللہ کے رسول کیسے آئیں گے؟ کہنے لگے بیٹا میں نے چھوڑ دیا، آج کے بعد نہیں پیتا۔ بات کرنے کا بھی طریقہ ہوتا ہے، سمجھانے کا بھی طریقہ ہوتا ہے۔ تو والدین کی خدمت کرنا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، یہ بیٹیاں اللہ اکبر اللہ اکبر، میری بیٹیوں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت کے قریب ان تلد الامۃ ربتہا، کہ ماں اپنی مالکہ کو جنم دے گی، ماں نکرانی بن جائے گی اور بیٹیاں مالکن بن جائیں گی۔ وہ ماں پہ حکم چلائیں گی، ماں سے خدمت لیں گی، اس ماں سے جس نے تجھے اس وقت جنم دیا تھا جب تو کچھ بھی نہیں تھا، تو کچھ بھی نہیں تھی، تیری کیا حیثیت تھی؟ تجھے ماں نے سینے سے لگایا، تیری پرورش کی، اور تیرے لاڈ دیکھے، تیرے دلار دیکھے، تجھے پیار دیا، تجھے محبتیں دی، تیرے لیے حفاظتیں دی، غریب بھی تھے نادار بھی تھے، تیرے منہ میں ڈال دیا اور اپنے آپ کو محروم رکھ دیا۔ اب انسان اس ماں کو بھول جائے کہ میں عالمہ بن گئی ہوں، میں ڈاکٹر بن گئی ہوں، میں پروفیسر بن گئی ہوں، میری یہ حیثیت ہو گئی ہے، میری فلاں جگہ شادی ہوگی۔ نہیں، ماں ماں ہے، ساری زندگی اس کا حق نہیں ادا کیا جا سکتا۔ اور عورت کا جو سب سے بڑا کردار ہے وہ یہی ہے کہ وہ ماں ہوتی ہے، اور ماں کا اسلام نے یہ مقام بتایا ہے کہ اللہ اکبر، اللہ رب العزت نے جنت ماں کے قدموں میں رکھی ہوئی ہے، اور ماں کا حق 3 دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اور ماں ہونا یہ بہت بڑا مقام ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ اللہ اکبر وہ ماں ہی تھی جنہوں نے ان کو جنم دیا تھا، اور اللہ رب العزت نے ان کی عفت و عصمت کا ذکر کر کے قرآن مجید میں مومنوں کے لیے مثال بیان فرمائی ہے۔ مریم ابنت عمران التی احسنت فرجہا، عظیمت و استقلال کے لیے آسیہ بنت مزاحم کی مثال بیان فرمائی، اور عفت و عصمت کے لیے اور تحفظ اخلاق کے لیے اللہ رب العزت نے مریم صدیقہ کی مثال بیان فرمائی۔ ہمارے لیے یہ مثالیں ہیں، اور دین کے لیے قربانی دینے کے لیے سیدہ خدیجہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال ہمارے سامنے ہے، جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنا سارا مال ان کے قدموں میں ڈال دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں زندگی گزار دی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی ان کو بھول نہیں سکے۔ ایسی وفا، ایسی محبت، ایسا پیار، ایسا تعلق، ایسی وفاداری اور اس طرح کا خیال نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جانے کے بعد ان کی سہیلیوں اور ان کی دوستوں کا بھی خیال کرتے تھے، اور تحفے طائف ان کو بھیجا کرتے تھے، ساری زندگی یاد کرتے رہے۔ اور اللہ نے اس کے ذریعے مقام بھی یہ عطا فرمایا
ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین آئے اور کہنے لگے خدیجہ آ رہی ہیں اور آپ کے لیے کچھ لا رہی ہیں، میرا بھی سلام کہنا اور رب العالمین کا بھی سلام کہنا خدیجہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میری بیٹیوں اور میری بہنوں، یہ ہیں ہمارے رول ماڈل۔ اور اسی طرح سیدہ عائشہ صدیقہ کائنات طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر اللہ اکبر، ان پر الزام لگا، اللہ کے رسول پریشان ہوئے، اور جب ان کے علم ہوا تو وہ بھی روتی رہی، پریشان رہی، آنسو بہتے رہے، سوکھ کے کانٹا ہو گئی، بیمار پڑ گئی، بستر سے لگ گئی کہ یہ کیا ہو گیا، اللہ اکبر۔ تو پھر کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول میرے پاس آئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے، حقیقت کا علم نہیں تھا۔ فرمایا عائشہ اگر گناہ ہو گیا تو اللہ سے معافی مانگ لو، اور دنیا کی سزا آخرت کی سزا سے سہل ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دینے کے لیے خود تو ہمت نہیں ہوئی، تو اپنے والد کو کہتی ہے آپ جواب دیں۔ انہوں نے کہا ہم کیا جواب دیں، اللہ کے رسول کے سامنے ہم بول سکتے ہیں؟ تو کہنے لگی میں نے پھر ہمت کی، میرے آنسو تو رک گئے، لیکن جب اللہ کے رسول نے یہ بات کہہ دی میرے متعلق تو پھر میں نے کہا اللہ اکبر، میں وہی کہتی ہوں جو یوسف کے باپ نے کہا تھا، فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون۔ یہ ہماری خواتین، یہ قرآن کے اندر یہ لکھی ہوئی آیات حضرت عائشہ کا مقام اور مرتبہ بتانے کے لیے قیامت تک اللہ نے قرآن نازل کر دیا۔ آج اس عائشہ کو گالی دی جاتی ہے، آج اس عائشہ پہ نعوذ باللہ بدزبانی کی جاتی ہے۔ یہ بھی عجیب دن ہے، اور یہ مسلمانوں کو یہ دن بھی دیکھنے کا یہ دکھ اٹھانا پڑا ہے، اور یہ المیہ بھی مسلمانوں کے سامنے پیش آیا ہے۔ عائشہ صدیقہ پہ لوگ زبان درازی کرتے، ان پہ تان کرتے، ان پہ بہتان لگاتے، تو وہ کہتی ہیں کہ پھر جب آیتیں اتری تو اللہ کے رسول نے فرمایا عائشہ اب شیری تجھے بشارت ہو، فقط برأک اللہ من فوق سبع سماوات، آسمانوں کے اوپر سے اللہ نے تیری برات، تیری طہارت، تیری عفت اور تیری پاکیزگی کے لیے قرآن اتار دیا۔ تو یہ عورت کا بڑا مقام ہے، دین نے اس کو یہ مقام دیا ہے، اور ہماری یہ تاریخ ہے اور ہماری یہ مثال ہے۔ اور پھر وہ حدیث لے کے آئے ہیں جس کے اندر اللہ اکبر قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہ اکبر، کلمہ سبحان اللہ یہ اللہ کی تسبیح کا کلمہ ہے، اللہ کی تنزیہ کا کلمہ ہے، اللہ کی تقدیس کا کلمہ ہے۔ اللہ ہر نقص سے، ہر برائی سے، ہر عیب سے، ہر کمی سے، ہر کمزوری سے پاک ہے، اپنی ذات میں، اپنی صفات میں، اپنے افعال میں، اپنے دین میں جتنی بھی تکوین ہے اللہ رب العزت کی اور تخلیق ہے، اللہ رب العزت کی سب ہی خوبصورت ہے، سب ہی اچھی ہے، اور اللہ رب العزت کی ذات بے نقص ہے، اور اس کی صفات کے اندر بھی کوئی کمی کمزوری نہیں ہے، اور اس کے افعال بھی سارے حکمت والے، رحمت والے، عدل والے اور احسان والے اس کے افعال ہیں۔ اگر مجھے سمجھ میں نہیں آتا، میری سمجھ میں نہیں آتا تو یہ میری کمزوری ہے۔ اللہ رب العزت کے سارے فیصلے اور سارے فعل جو ہیں حکمت اور رحمت اور عدل کے فعل ہیں۔ اس لیے اللہ کی تسبیح کرتے ہوئے انسان کو اس احساس کے ساتھ سبحان اللہ کہنا چاہیے، اور جتنی نعمتیں ہیں، جتنی نوازشیں ہیں، جتنی عنایتیں ہیں، جتنے انعامات اور احسانات ہیں انسان کی زندگی کے اندر، یہ محض اللہ کا فضل ہے، یہ اس کی عطا ہے، یہ اس کی دین ہے، یہ اس کی عنایت اور بخشش ہے کہ اس نے ارزاں فرمائی اور ہمیں مالا مال کر دیا، ہمیں انسان بنا دیا، مسلمان بنا دیا، اچھے ماں باپ دے دیے، نیک ماحول دے دیا، نیک ادارے دے دیے جہاں ہم نے دین سیکھا، تربیت لی، رہنمائی لی، اور کہاں چھوٹے ماحول سے اٹھا کے اللہ رب العزت نے یہاں تک پہنچا دیا۔ یہ اللہ رب العزت کا فضل ہے۔ الحمدللہ، اللہ کی نعمتوں پر اللہ کی تعریف کرنا، اور سارے نقائص اور خاص طور پر شرک اور اللہ رب العزت کے بارے میں جو لوگ بے علمی کے ساتھ باتیں کرتے ہیں، ان سے اللہ کو پاک اور منزہ سمجھنا، تسبیح کرنا اللہ رب العزت کی، سبحان اللہ، اللہ ہر عیب اور نقص سے پاک ہے۔ تنزیہ، تقدیس، یہ سبحان اللہ کا مفہوم ہے، شرک سے پاک، شریک سے پاک، کوئی اس کا مد مقابل ہو، کوئی اس سے اوپر ہو، کوئی اس کے ٹکر کا ہو، یا کوئی اس کو دبانے والا ہو، یا کوئی اس کو منوانے والا ہو، نہیں، کوئی ایسا نہیں، ان ساری چیزوں سے پاک اور منزہ ہے، ہر عیب اور نقص سے پاک ہے، سبحان اللہ۔ اور کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی تسبیح کر رہا ہے، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، اللہ کی تسبیح کر رہا ہے، ہر چیز اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، اور اللہ کی تعریف بھی ہے، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور، اور اللہ کے لیے آسمانوں میں حمد،
پہلے حمد، وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ، دنیا میں اس کی حمد، آخرت میں اس کی حمد، اور آسمان و زمین کے اندر اس کی تعریف ہو رہی ہے۔ وہ اپنی ذات میں حمید ہے، محمود ہے، وہ اس کی تعریف کرے پھر بھی وہ محمود ہے، اور سارے جہان اس کی تعریف کرے تو وہ اس سے بھی زیادہ تعریف کا مستحق ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم احمد بھی تھے اور محمد بھی تھے، اللہ کی سب سے بڑھ کر تعریف کرنے والے تھے، اور پھر اسی لیے ان کی تعریف بھی سب سے زیادہ ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں سر رکھ کے یہ کہتے تھے لا احصی ثناء علیک، اللہ میں تیری تعریف کا حق ادا نہیں کر سکتا، انت کما اثنیت علی نفسک، تیری وہی تعریف ہے جو تو نے اپنی ذات کی تعریف کی ہے، مخلوق تیری تعریف کا حق نہیں ادا کر سکتی۔ تو اللہ کی حمد اور اللہ کی تسبیح، یہ دونوں کلمے بہت بڑے بڑے عظیم کلمے ہیں، اور بڑا ان کا اجر ہے، بڑا ان کا ثواب ہے۔ زیادہ بات کرنے کا وقت نہیں ہے، ذیلی باتوں میں کچھ وقت زیادہ لگ گیا اور محدود وقت ہوتا ہے، اس لیے بس میں بات سمیٹتا ہوں۔ اس موقع پر میں توجہ دلانا چاہتا ہوں دو حدیثوں کی طرف۔ ایک تو سبحان اللہ و بحمدہ جو کلمہ ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ دو کلمے ہیں، ایک اللہ کی تسبیح کا کلمہ اور ایک اللہ کی حمد کا کلمہ۔ سبحان اللہ و بحمدہ، میں اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہوں، کرتی ہوں، و بحمدہ اس کی حمد و ثنا کے ساتھ، اس کی تعریف و ستائش کے ساتھ، اس کی خوبیوں اور کمالات کے بیان کے ساتھ۔ تسبیح ہوتی ہے اس شعور کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ شرک سے پاک، شریک سے پاک، اور جو اللہ کی مخلوق نے اللہ کے بتائے بغیر اللہ کے بارے میں غلط باتیں کی ہیں، وہ ان ساری باتوں سے پاک، سبحانہ و تعالی عما یصفون، جو لوگوں نے کہا اللہ اس سے پاک۔ یہ شعور ہو انسان کا جب یہ بات کہے، اور جب اللہ کی حمد کے الفاظ کہے تو اپنے آپ کو دیکھے کہ اللہ نے میرے اوپر کتنے احسان کیے، مجھے شکل دی، مجھے عقل دی، مجھے اللہ رب العزت نے قوت و توانائی دی، مجھے اللہ نے اچھا ماحول دیا، یہ سب اللہ کی عطا ہے۔ پھر دین کے لیے چن لیا، دین کے علم کے لیے چن لیا، اس راستے کے لیے اللہ نے انتخاب فرما دیا، یہ سب اللہ کا اعزاز ہے۔ اس پر اللہ کی تعریف کرے، اور سب سے بڑی تعریف یہ ہے اور سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں دین اسلام دے دیا، ایمان دے دیا، علم کا راستہ دے دیا، وہ راستہ دے دیا جو عزتوں عظمتوں اور رفعتوں کا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں پر اس کی تعریف کرنی چاہیے۔ ما اصبح بی من نعمت او بأحد من خلقک فلک الحمد ولک الشکر۔ تو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اور پھر اللہ کی تسبیح، جتنی بھی ہم اس کی تسبیح کرتے ہیں، اللہ رب العزت کی تسبیح و تنزیہ اس سے بھی بڑھ کر ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ عظمت والا، رفعت والا، اور جلال و جمال والا، اور عظمت و کمال والا ہے سبحانہ و تعالی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ، یہ ایسا کلمہ ہے، الحمدللہ تملأ المیزان، یہ الحمدللہ اگر انسان شعور کے ساتھ اور قلبی حضور کے ساتھ اور دل کی توجہ کے ساتھ اور دل، زبان اور زندگی کے اندر اس شعور کی موافقت و ہم آہنگی کے ساتھ جب الحمدللہ کہتا ہے تو ترازو بھر جاتا ہے۔ وہ ترازو جس کے اندر زمین و آسمان رکھا جائے تو نہیں بھرتا، اس سے بھر جاتا ہے۔ اور سبحان اللہ والحمدللہ اگر یہ دونوں پڑھے جائیں تو یہ تملأان ما بین السماء والارض، آسمان و زمین بھر جاتے ہیں۔ اور سبحان اللہ و بحمدہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی دن میں 100 دفعہ پڑھ لیتا ہے، اللہ رب العزت اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے، اگر سے سمندر کے پانیوں کے برابر بھی کیوں۔ مثل زبد البحر، زبد البحر سمندر کی جھاگ، اور سمندر میں جب انسان سفر کرتا ہے اور طوفان اٹھتا ہے تو موج پہ موج آتی ہے اور پانی آپس میں ٹکرا کر جھاگ بن جاتی ہے، تو سمندروں کے پانیوں کے برابر بھی انسان کے گناہ ہو تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ اور دو حدیثیں میں سنانا چاہتا ہوں اور بات ختم کرنے والا ہوں میں۔ ایک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ، وہ صبح تہجد کے لیے اٹھی، فجر کی نماز پڑھی، اللہ کے رسول بھی نماز پڑھ کے آ گئے، اور وہ ابھی بھی مصلی کے اوپر بیٹھی ہوئی پڑھ رہی ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ جب میں گیا تھا تب سے بیٹھی ہوئی ہیں مصلی کے اوپر۔ یہ ہے عبادت نبی کے گھرانے والوں کی، اور جو نبی کے ماننے والے ہیں اور ان کے پیچھے چلنے والے ہیں ان کا بھی ذوق عبادت ایسا ہی ہونا چاہیے، مصلی کے اوپر وقت گزرنا چاہیے، نماز کی پابندی کرنی چاہیے، اذکار کی پابندی کرنی چاہیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ تب سے بیٹھی ذکر کر رہی ہیں، عبادت کر رہی ہیں؟ فرمایا جی میں اس وقت سے بیٹھی ہوئی ہوں، ذکر کر رہی ہوں۔ تو فرمایا میں تمہیں ایسا ذکر بتاتا ہوں کہ اگر تم یہ پڑھ لو تو یہ اس سب سے بڑھ جائے گا، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ۔ اس وقت سے لے کر اب تک جو پڑھا ہے اس سب سے بڑھ جائے گا یہ ذکر، اور اس ذکر کا اہتمام کرنا۔ اور اس میں بھی کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ۔
اور سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ افضل الکلام، اور یہ قرآن مجید میں سے ہیں۔ سبحان اللہ بھی قرآن میں ہے، الحمدللہ بھی قرآن میں ہے، لا الہ الا اللہ بھی قرآن میں ہے، اور اللہ اکبر یہ قرآن کی تعمیل ہے۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اللہ کی بڑائی کا بیان، یہ قرآن کے الفاظ ہیں اور قرآن کی تعلیم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب الکلام الی اللہ اربعٌ، یہ 4 کلمے اللہ کو سب سے زیادہ پیارے کلمے ہیں، اور جو یہ کلمے پڑھتا ہے یہ کلمے بھی پھر اللہ کو پیارے ہیں، اور جس زبان سے یہ ادا ہوتے ہیں وہ زبان، اور جس شخص کی وہ زبان ہے، وہ مرد ہو یا عورت ہو، اللہ کو وہ زبان بھی اچھی لگتی ہے، اور اللہ رب العزت کو وہ بولنے والا اور بولنے والی بھی اچھی لگتی ہے۔ اس لیے اللہ کے محبوب بننے کی کوشش کرو، اللہ کی محبت اپناؤ، اور اللہ رب العزت کی محبوبیت حاصل کرنے کی کوشش کرو کہ اللہ اپنے محبوں میں شامل کر لے۔ اللہم انا نسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنا الی حبک، اللہم اجعلنا من عبادک المخلصین الصالحین المخلصین۔ دوسری حدیث میں سنا کر بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا زاد تھی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیر تھی۔ وہ بوڑھی ہو گئی، کہنے لگی یا رسول اللہ قد کبرت، یا اللہ یا رسول اللہ میں کمزور ہو گئی، بڑی سن رسیدہ ہو گئی، مجھے وظیفہ بتائے جو میں بیٹھی بیٹھی کر لیا کروں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا، فرمایا سبح اللہ مئۃ تسبیحۃ، 100 دفعہ سبحان اللہ پڑھ لیا کرو میری بہن، میری محترمہ باجی، 100 دفعہ سبحان اللہ پڑھ لیا کرو۔ یہ تیرا 100 دفعہ سبحان اللہ پڑھنا یہ کتنا اجر رکھتا ہے؟ فرمایا یہ ایسے ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے 100 غلام خرید کے اللہ کے لیے آزاد کر دو، جتنا ان کا ثواب ہے 100 دفعہ سبحان اللہ پڑھنے کا اللہ تعالیٰ اتنا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ اور دوسرا فرمایا وحمد اللہ مئۃ تحمیدۃ، اور 100 دفعہ الحمدللہ پڑھ لیا کرو، اور اس کا کتنا ثواب ہے؟ فرمایا 100 گھوڑا پوری زینت کے ساتھ، پورے زین کے ساتھ، سامان کے ساتھ۔ حضرت نے فرمایا کہ اللہ اکبر، جو عمل اللہ کی بارگاہ میں اٹھائے جاتے ہیں کوئی عمل اس کے برابر نہیں ہو سکتا، ہاں جو یہ عمل کرے یہ اس سے زیادہ کرے وہی اس کے برابر ہو سکتا ہے، اور کوئی عمل اس کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہے کہ اس کے پڑھنے سے سارے گناہ مٹ جاتے ہیں اور کوئی عمل اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا، کوئی عمل اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ لا الہ الا اللہ پڑھا کرو، اس ذکر کو اپنائیں، اور اس بات کے آخر میں ذکر کرنے کا اصل مقصد بھی یہی ہے کہ ذکر جو ہے یہ انسان کی زندگی میں بہت ہونا چاہیے۔ اللہ کا ذکر، اللہ کو یاد رکھنا، اللہ کا نام لینا، اللہ کا دھیان رکھنا، اس کی رضا کو مقصود بنانا، یہ انسان کی زندگی، علم کا اصل مقصد ہی یہ ہے، علم کا اصل مقصد ہی یہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جب نبوت عطا فرمائی تو ان کو یہی کہا تھا کہ میرے یاد کے لیے نماز قائم رکھنا، تو میں بیٹیوں سے بھی یہی کہوں گا نماز کی پابندی کریں، نماز کا اہتمام کریں، اور خشوع والی نماز اپنی زندگی کے اندر شامل کریں، اور اپنی زندگی کو ذکر والی زندگی بنائیں۔ علم بھی ذکر ہے، نماز بھی ذکر ہے، اور یہ تسبیحات یہ بھی ذکر ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کو بھی یہی ذکر سنایا، یہی ذکر سکھایا تھا، تسبیحات فاطمہ۔ جب وہ آئی تھی خادمہ لینے کے لیے اور گھر کے لیے کچھ معاونت کے لیے آئی تھی، تو اللہ کے رسول نے یہ معاونت کے لیے ان کو جہیز نہیں دیا، گھر کا سامان نہیں دیا، نوکر چاکر نہیں دیا، یہ وظیفہ سکھایا تھا تسبیحات فاطمہ کا۔ تو یہ تسبیحات فاطمہ، یہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ اصل خزانے ہیں، یہ اصل دولت ہے، یہ اصل سرمایہ ہے۔ اللہ اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں وہ ہدایات اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ کے وہ ارشادات جو آپ نے بیان فرمائے ہیں ان کو یاد رکھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کی بڑی ذمہ داری ہے کہ آپ نے اس علم کی حفاظت بھی کرنی ہے، اس کی تعلیم و اشاعت کا کام بھی کرنا ہے، اور سب سے بڑھ کر جیسے میں نے عرض کیا اس کا نمونہ بھی بننا ہے، بیٹی کی حیثیت سے بھی، بہن کی حیثیت سے بھی۔ اور اللہ رب العزت آپ کے نصیب اچھے کرے، اور آپ کے لیے اللہ رب العزت اچھے ساتھی مہیا فرمائے، آپ کو اچھے ساتھی شریک زندگی ملے، ان کا بھی حق آپ نے ادا کرنا ہے، اور اس کے لیے آپ نے نمونہ بننا ہے، اس کے لیے آپ نے ماڈل بننا ہے، اس کے لیے آپ نے یہ ماڈلنگ وہ نہیں جو ٹی وی میں ہوتی ہے اور ڈراموں میں ہوتی ہے، وہ اللہ اکبر جس کو دیکھ کر لوگ اپنی زندگیوں کا رخ سیدھا کر لیں، لوگوں کو اللہ کا قرب ملے، لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ملے، اور صحابیات کا اور اللہ کے رسول کے صحابہ کا نقش قدم ملے لوگوں کو۔ ہم نے یہ لوگوں کے لیے رول ماڈل پیش کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ کو بھولنا نہیں ہے، بلانا نہیں، اس کا ذکر کرنا ہے، اس کو یاد رکھنا ہے، اور آگے بھی پہنچانا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو قائم کرے۔ مجھے اس ادارے سے محبت ہے۔ جب اس ادارے کے لیے زمین حاصل کی گئی،
اس کے بعد اس کا پہلا اجلاس ہوا، میں اس میں بھی موجود تھا، اور جب اس کی ابتدا کی گئی اس وقت بھی موجود تھا، اور پھر مرحلہ بمرحلہ جیسے ترقیات ہوتی رہیں، اور آج تو ماشاءاللہ یہ ایک شجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء کی مصداق بنا ہوا ہے، پھیلا ہوا ہے، اور ماشاءاللہ بیٹے بھی یہاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور بیٹیاں بھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور ہمارے یہ انتظامیہ کے ڈاکٹر اپنا حافظ شفیق صاحب اور ان کے رفقا راولپنڈی کی جماعت، اور ہمارے بھائی محترم ڈاکٹر طاہر صاحب، طاہر محمود صاحب، اور اساتذہ ڈاکٹر سہیل حسن صاحب اور مولانا ابراہیم الفضلی حافظہ اللہ، اور اسی طرح یہاں حافظ عبدالحمید صاحب میرے بھائی، وہ بھی یہاں وقت دیتے رہے، وہ بھی اساتذہ میں تھے، اور ہمارے بزرگ اور ساتھی حافظ عبدالعزیز صاحب، ان کی بھی اس ادارے میں خدمات ہیں جب پنڈی میں ہوتا تھا، اور اسی طرح شیخ عبدالباسط صاحب اور دوسرے اساتذہ جنہوں نے یہاں خدمت کی ہے، اور میرے سچی بات ہے قابل فخر شاگرد ڈاکٹر حفیظ الرحمان صاحب، اور اسی طرح اور بھی دوسرے ساتھی جو یہاں پڑھاتے رہے ہیں۔ مجھے اس ادارے کے ساتھ کئی وجوہات سے ساتھ تعلق ہے، تو مجھے یہاں آ کر بڑی خوشی ہوتی ہے، اور آج کے اس اجتماع میں میرا دل باغ ہے، میری آنکھیں روشن ہے، میرا دل ٹھنڈا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس شجر کو اور اس چمن کو اسی طرح ہی پربہار رکھے، سایہ دار رکھے، ثمربار رکھے، اور جو لوگ یہاں اپنی زندگیاں لگا رہے ہیں، اپنی توانائیاں صرف کر رہے ہیں، اپنے وسائل خرچ کر رہے ہیں، اللہ قبول فرمائے، برکت فرمائے، جزائے خیر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب